बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। आज़ाद कश्मीर भर में कई रोज से बारिशों का सिलसिला जारी। तूफानी बारिशों ने रियासत भर में तबाही मचा कर रख दी। नदी नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग, सड़कें और नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर भर में कई रोज से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाइस रियासत भर के नदी नालों में तुग़यानी, रावलाकोट शहर और मुज़ाफ़ात में बारिश के बाइस लैंडस्लाइडिंग के कई वाक़यात रोनुमा हुए। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गयी। सुनादी के करीब मेन लाइन पर दरख्त गिरने से 5 घंटे तक सब डिवीजन पन्योला में बिजली की सप्लाई मुअत्तल रही, जिसके बाइस मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुए। महकमा तालीम के ऐलान के मुताबिक तालीमी इदारे बंद रहे। वादी समानी में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग। समानी के करीब हलपुली से नाला क्रॉस करते हुए बुजुर्ग शहरी नाले में बह गए। बुजुर्ग शहरी की नाश को रेस्क्यू करके सिविल अस्पताल समानी लाया गया, जहां कानूनी कार्रवाई के बाद नाश बुरसा के हवाले कर दी गई। तूफानी बारिश से मुतअद्दिद कच्चे मकान भी मुतासर हुए। तूफानी बारिश के बाइस पूना से पीर गली मीरपुर पहाड़ी सिलसिले में सड़क पर चीड़ के दरख्त गिरने और स्लाइडिंग के बाइस बंद हो गयी, जबकि भिम्बर से समानी सड़क पर बिजली पोल गिर गए। बोतो सियाल और बागपुली काजावे में तुग़यानी से भिम्बर समानी शाहराह ब्लॉक रही, जबकि दूसरी जानिब तत्तापानी शहर और गिरदोनवा में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। दरिया पूंछ में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से तुग़यानी का खतरा है। तत्तापानी के करीबी इलाके दरा शेर खान पूंछ में बारिश के बाइस वकार साबिर नामी शहरी का कच्चा मकान गिर गया, ताहम मकीन मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। झेलम वैली में नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशे के पेश नजर सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे एक दिन के लिए बंद रहे। जिले इंतजामिया ने शहरियों को गैर जरूरी सफर करने समेत नदी नालों दरिया के किनारे जाने से इज्तनाब की हिदायत की, जबकि बरनाला में नदी नालों में तुग़यानी आ गई, जिसके बाद सड़कें और राबता पुल मुतासर हुए। मुख्तलिफ देहातों शहरों को मिलाने वाली मरकजी शाहराह भी मुतासर हुई। नालाई कला छप्पड़ में भी पानी का बहाव तेज होने से बिजली का पोल पानी में बह गया। थब मलोट की मुतअद्दिद सड़कें पानी की नजर हो गयी। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की तरसील मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने इल्जाम लगाया है कि आज भी कोई तफ्तीशी जेल जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के सेल से कोकेन और हीरोइन मिल जाएगी। कौमी असम्बली से खिताब में हनीफ अब्बासी का कहना था कि पीटीआई के दोस्त आज जेल में सहूलतों की अदम दस्तयाबी का रोना रोते हैं। ये कैसी जेल है जिसमें देसी मुर्ग भी दस्तयाब है और 90 मीटर लंबी बैरक में रिहाइश है और इस्लामाबाद के खास होटल से नाश्ता जाता है। उन्होंने कहा कि ये जेल है, इसे मासी वेड़ा ना बनाएं। हम में कोई लोहे का नहीं बना हुआ, हम ना रोना नहीं रोया और हमने मर्दाना वार जेल काटी है। हनीफ अब्बासी ने इल्जाम आयद किया कि आज भी कोई तफ्तीशी जेल जाए तो बानी पीटीआई के सेल से कोकेन और हीरोइन मिल जाएगी। हडियाला जेल की इंतजामिया को सप्लाई का इल्जाम साबित होने पर तब्दील किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने हनीफ अब्बासी की ये गुफ्तगू असम्बली कार्रवाई से हज़्फ कर दी। हनीफ अब्बासी की तकरीर के दौरान पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान ने शोर शराबा किया और ऐवान में बानी पीटीआई के हक और मुखालफत में नारे लगते रहे। शोर शराबे के दौरान स्पीकर ने इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया। तनख्वाहों की अदम अदायगी, एडहॉक मुलाजमीन की अदम मुस्तकिली के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज। शदीद बारिश में भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एडहॉक वर्कर्स मूवमेंट के ज़ेरे तमाम तनख्वाहों की अदम अदायगी और मुस्तकिल मुलाजमत के हक के लिए महकमे बरक़ियात के सामने 4 रोज़ा एहतजाजी धरने के बाद एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया। शदीद बारिश के बावजूद जलसे में कसीर तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत की। एहतजाज में महकमे बरक़ियात के एडहॉक मुलाजमीन के अलावा हायर एजुकेशन और PWD के एडहॉक मुलाजमीन, महकमे बरक़ियात, फ़नी मुलाजमीन और अपीका के अहदेदारों और इसके अलावा कारकुनों ने शिरकत की। मरकजी चेयरमैन अपीका इम्तियाज़ खान और दिगर ने आर्जी मुलाजमीन के मुतालबात की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से हज़ारों घरानों में
فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ ہم کام کی اجرت اور مستقل روزگار جیسا بنیادی انسانی حق مانگ رہے ہیں، بھیک نہیں مانگ رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مرتبہ پھر حکمرانوں کو 3 ستمبر تک کا وقت دیتے ہیں۔ ان دنوں میں مسائل حل نہ ہوئے تو 4 ستمبر سے ضلع پونچھ کے تمام ایڈ ہاک ملازمین ایک مرتبہ پھر کام چھوڑ ہڑتال اور احتجاجی دھرنے کا آغاز کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سینکڑوں خالی اسامیوں کے باوجود بھرتیاں نہیں کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایڈ ہاک اور مستقل ملازمین پر کام کا بوجھ اور ذہنی دباؤ ہے، جس کے باعث آئے روز محنت کش حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایڈ ہاک ملازمین کو فی الفور مستقل کرتے ہوئے باقی اسامیوں پر بھرتیاں کی جائیں۔ مزید کہا کہ اگر حکمرانوں نے ہمارے حقوق پورے نہ کیے تو بھرپور جدوجہد جاری رکھیں گے اور اپنا حق چھین کر لیں گے۔ انجمن تاجران چناری کے الیکشن، ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی سید اشفاق گیلانی نے انجمن تاجران چناری کے الیکشن کے لیے باضابطہ طور پر اسسٹنٹ کمشنر ہٹیاں بالا کامران خان کی بطور چیف الیکشن کمشنر انجمن تاجران چناری تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تاجروں کی گہما گہمی میں اضافہ، ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی کی جانب سے مقرر کیے گئے چیف الیکشن کمشنر کامران خان نے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد الیکشن پروسیس شروع کر دیا۔ آئندہ چند روز میں الیکشن شیڈول باضابطہ جاری ہونے کا امکان۔ چناری بازار کے تاجروں نے بازار کے الیکشن کروانے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انجمن تاجران چناری اس الیکشن کی بجائے ووٹ کی پرچی کے ذریعے اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ الیکشن کمشنر کی تقرری کے بعد انجمن تاجران چناری میں گہما گہمی شروع ہو چکی ہے۔ تاجر حلقوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع انتظامیہ جہلم ویلی کے بڑے تجارتی مرکز ہٹیاں بالا میں بھی انجمن تاجران کا الیکشن کروایا جائے۔ ہٹیاں بالا چکوٹھی بازار کے الیکشن کو تاجر حلقوں نے وقت کی ضرورت قرار دیا ہے۔ حکمرانوں کے تعمیر و ترقی کے بلند و بالا دعوے صرف بیانات کی حد تک محدود، ہزاروں افراد کی آبادی پر مشتمل بنیادی مرکز صحت جاتلاں تالاب میں تبدیل، مریضوں کو چیک اپ کروانے میں شدید دشواری کا سامنا۔ جاتلاں میں بنیادی مرکز صحت کئی سالوں سے حکومتی عدم توجہ کے باعث تالاب کی شکل اختیار کر گیا۔ صحن اور کمروں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا، مریضوں کو چیک اپ کروانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بنیادی مرکز صحت کے صحن میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے متعدد امراض پھیلنے کا خطرہ ہے۔ ایک طرف تو محکمہ صحت جمع شدہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے حوالے سے آگاہی مہم چلاتے ہیں، مگر دوسری جانب خود محکمہ صحت کی بلڈنگ میں جمع شدہ پانی کے خاتمے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اہل علاقہ اور بالخصوص ہسپتال میں آنے والے مریضوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیف سیکرٹری ہیلتھ اور ضلع انتظامیہ میرپور سے بنیادی مرکز صحت جاتلاں کی عمارت سے پانی کے خاتمے اور عمارت کی طرف خصوصی توجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حلقہ 5 میں شیر دہاڑنے لگا۔ راجہ وسیم نے حلقہ میں مسلم لیگ نون کے امید مضبوط کرنے کے لیے کمر کس لی۔ مسلم لیگ نون نے اپنی الیکشن مہم شروع کر دی۔ صدر حلقہ 5 چڑھوئی نے مسلم لیگ نون کی مضبوطی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ برینڈ ناڑا کوٹ کے مقام پر عوام نے صدر حلقہ راجہ وسیم کا شاندار استقبال کیا۔ چڑھوئی شہر سے راجہ وسیم کو ایک بڑی ریلی کی صورت میں بڑھین لایا گیا اور نون لیگ کا وار سینکڑوں جیالوں کو شیر بنا دیا اور نئے شامل ہونے والوں میں طالب حسین، محمد اشرف سنگھال، چودھری محمد قاسم، چودھری زاروب اور محمد مقصود، اس کے علاوہ شمریز اور دیگر نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر صدر حلقہ راجہ وسیم کی قیادت میں مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر صدر مسلم لیگ نون نے نمبردار راجہ کبیر کی قیادت میں شامل ہونے والوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ ہمارا شمولیتی پروگرام تھا، لیکن ہمارے مرکزی نائب صدر چودھری عزیز مرحوم کی وجہ سے اس پروگرام کو تعزیتی ریفرنس کا نام دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والا وقت مسلم لیگ نون کا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ پیپلز پارٹی نے حلقے میں کوئی کام نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے آگے کرنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 31 سالہ پیپلز پارٹی کی رفاقت چھوڑنے والے شیخ صابر کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو کسی صورت بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ روزنامہ جموں کشمیر کے ہیڈ آفس میں سابق سینئر وزیر چودھری محمد عزیز کے انتقال پر دعائیہ تقریب کا انعقاد، فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت کی گئی۔
روزنامہ جموں کشمیر کے چیف ایڈیٹر عامر محبوب، گروپ ایڈیٹر راجہ کفیل احمد، سابق صدر AKNS سردار زاہد تبسم، عمر خٹک اور اسٹاف ممبران نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی۔ مقررین نے چودھری محمد عزیز مرحوم کی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس موقع پر آزاد کشمیر کے بزرگ سیاستدان الحاج سردار گل خنداں کے ایصال ثواب کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی گئی۔ پاکستان آرمی کا لائن آف کنٹرول کے دیہاتوں میں عوامی خدمت کا مشن جاری۔ 4 میڈیکل بٹالین 66 بریگیڈ کی طرف سے گاؤں دڑ میں بنیادی صحت مرکز دڑ کے مقام پر مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز، میڈیکل اسپیشلسٹ، سرجیکل اسپیشلسٹ، آئی اسپیشلسٹ، چائلڈ اسپیشلسٹ اور گائناکولوجسٹ اسپیشلسٹ نے 937 مریضوں جن میں سے 367 مرد اور 266 خواتین اور 334 بچوں کا مفت معائنہ کیا گیا اور مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ اس کے ساتھ بلڈ پریشر، یورین ٹیسٹ، شوگر ٹیسٹ، ہیپاٹائٹس B اور C کے ٹیسٹ اور پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی مفت ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مختلف بیماریوں کی تشخیص کے لیے الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ مختلف بیماریوں کے علاج اور بچاؤ کی آگاہی کے لیے لیکچر کا انعقاد بھی کیا گیا۔ قاسمی فاؤنڈیشن بھمبر کی طرف سے لگائے گئے آنکھوں کے اسکریننگ ڈیسک میں آنکھوں کے ماہر ڈاکٹرز نے آنکھوں کی مختلف بیماریوں کی تشخیص اور علاج کی رہنمائی کی اور ان سے بچاؤ کی تدابیر بھی بتائیں۔ 4 میڈیکل بٹالین کے کمانڈنگ افیسر لیفٹیننٹ کرنل آفتاب علی کالرو نے کیمپ کا معائنہ کیا اور ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کیا، جبکہ اہل علاقہ نے چیف آف آرمی اسٹاف آرمی میڈیکل کور 66 بریگیڈ کے کمانڈر بریگیڈیئر معاذ عثمان احمد، لیفٹیننٹ کرنل آفتاب علی کالرو اور ان کی ٹیم کی خدمات کو سراہا۔ عوامی الیکشن کمیٹی چیک سواری کے ذریعے تمام عوامی حقوق بیداری مہم زور و شور سے جاری۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی قائدین کا اظہار اطمینان۔ 4 ستمبر کو چیک سواری میں منعقدہ بیداری شعور عوامی حقوق کانفرنس کے حوالے سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر چیئرمین چودھری شبیر حسین کی نگیال کی قیادت میں اراکین عوامی ایکشن کمیٹی چیک سواری حاجی عبدالواحد مغل، اصغر علی راجہ، محمد نوید چودھری، خواجہ محمد شعیب ایڈوکیٹ، طاہر شہزاد چودھری، شہزاد عظیم اور دیگر نے کانفرنس میں بھرپور عوامی شرکت کے لیے رابطوں کا عمل تیز کرتے ہوئے دیگر انتظامات کو مکمل کر لیا ہے، جبکہ کانفرنس میں بھمبر تا مظفر آباد جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے قائدین عوامی حقوق بیداری کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ پاک PWD جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ PWD کی ظالمانہ اور غیر منصفانہ بندش کا فیصلہ فوری طور پر واپس لیا جائے۔ پاک PWD جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں انجینئر محمود عالم، انجینئر محمد سہیل اقبال اور دیگر نے NPC میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو ادارے کے حوالے سے کوئی شکایات ہیں تو انہیں حل کیا جائے۔ کسی بھی ادارے کی نجکاری مسئلے کا حل نہیں ہے، ادارے میں شفاف احتساب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومتی فیصلے سے 7000 خاندان بے روزگار ہو جائیں گے۔ نوجوان انجینئرز پر بھی کرپشن کے الزامات لگائے گئے ہیں جس سے وہ شدید ذہنی صدمے سے دوچار ہیں۔ حکومت اپنی نااہلی PWD پر ڈالنا چاہتی ہے۔ ادارے کو بند کرنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ انتہائی تضحیک آمیز ہے۔ رہنماؤں نے کہا کہ ادارے کی تنظیم نو کے لیے اصلاحات لائی جائیں اور سیاسی اور بیوروکریسی کی مداخلت کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاک PWD کی بندش کا ظالمانہ اور غیر منصفانہ فیصلہ فوری طور پر واپس لیا جائے، کرپشن ختم کی جائے اور ادارہ نہیں ملازمین انجینئرز کا معاشی قتل بند کیا جائے اور انہیں بے روزگاری سے بچایا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جموں کشمیر